انہوں نے پھر یہ ان کا ایک گروپ بنا تھا جو توابین کے نام سے تھا. انہوں نے کہا کہ اب ہم امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے. اور بنو امیہ جو تھے نا، یہ شروع سے جو جنگی انتظام کرنا اور جنگوں میں جانا، یہ سارا ان کے ہاتھ میں تھا. عباسیوں کا دور تھا. عباسی پھر آئے اور انہوں نے امام زین العابدین کو بھی شہید کر دیا. اور اب اس کے بعد ان کا ایک فرقہ بنا تھا زیدی شیعہ جو تھے، یہ یمن کے ہیں. زیدی شیعہ جو ہے نا، یہ کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے. یہ بہت کلوز ٹو وہی ہیں جیسے ہم لوگ ہماری جو ہسٹری ہم اس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح سے بلیو کرتے ہیں. ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ یہ ہمیں واقعہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم اسے سبق سیکھیں. امام حسین نے حق و باطل کی جنگ میں کس طرح سے حق کا ساتھ دیا. انہوں نے ہم نے پڑھا تھا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا. کس کے عوض خریدا تھا؟ جنت کے عوض. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کریں کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو اس کو زبان سے روکو. اگر وہ نہیں کر سکتے تو دل سے روکو، اور وہ کمزور ترین حالت ہے. اب امام حسین تو کوئی چھوٹے لیول پہ آ کے نہیں نہ روک سکتے تھے. انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ حق کا ساتھ دینا ہے اور حق کا ساتھ دیں گے. اور آپ دیکھیں ابن زیاد کا پھر کیا ہوا تھا 7 سال کے بعد. ابن زیاد کو 10 محرم کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا گیا تھا. اسی طرح ابراہیم جو تھے اس نے اس کو قتل کیا، اور اس کا سر جو تھا وہ مختار کے سامنے پیش کیا گیا تھا. ہوا کیا کہ پھر 4 سال کے بعد کوفہ کے لوگوں کو یہ بیچ میں احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور اگر ہم ان کے لیے کھڑے رہتے تو پھر یہ واقعہ پیش نہیں آتا، کیونکہ ہم نے ہی ان کو بلایا تھا امام حسین کو. تو انہوں نے پھر ان کا ایک گروپ بنا تھا جو توابین کے نام سے تھا. انہوں نے کہا کہ اب ہم امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے. لیکن ابن زیاد کی وجہ سے ان کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے، اور وہ اس طرح سے ان کو کامیابی اس میں نہیں ملی تھی. لیکن جب یہ گروپ نکلا سیریا کی طرف جانے کے لیے، ابن زیاد سے بدلہ لینے کے لیے، تو راستے میں جب کہتے ہیں کہ یہ کربلا سے گزرے تھے، تو یہ ان کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ یہ پھر کربلا میں ایک دن رہے، اور وہاں پہ یہ روتے رہے، نوحہ پڑھتے رہے، پیٹتے رہے، اور اپنے آپ کو ان کی یاد میں وہ قصے بیان کرتے رہے. تو وہ اسی بات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہر سال پھر یہی ایک رسم ان کی چلتی رہی کہ وہ 10 محرم کو وہاں پہ جاتے تھے اور وہ روتے تھے. ہمیں اس سے سبق کیا ملا؟ دیکھیں اس پورے واقعے میں کل پلٹ کون تھے؟ ابن زیاد تھا، شمر تھا جس نے سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا، اور نمبر 4 یزید تھا جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا. اور ہم پھر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے. آج بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس بات پہ لڑائی باقاعدہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے. میں کہتی ہوں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ تو کوئی ہسٹری کا کوئی ایک بھی پوائنٹ اٹھا لو اور کچھ نہیں سوچو. چلو ادھر آپ لوگ پھر بھی یہ کہہ دیتے ہو کہ نہیں یہ غلط لکھا گیا، یہ آپ کو نہیں پتا. تو واقعہ ہرا میں کیا غلط لکھا گیا تھا؟ اب دیکھیں یہ ساری کی ساری بات اگر آپ دیکھیں نا، بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ قریش کے 2 ایلیٹ کلاس قبیلے نہیں ہوتے جیسے ویسے، تو یہ آپس میں کزنز بھی تھے. اور بنو امیہ جو تھے نا، یہ شروع سے جو جنگی انتظام کرنا اور جنگوں میں جانا، یہ سارا ان کے ہاتھ میں تھا. اور بنو ہاشم جو تھے نا، جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم جو تھے نا، یہ شروع سے ہی خانہ کعبہ کے متولی، ابھی اسلام نہیں آیا اس سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں، خانہ کعبہ کے متولی تھے. جو حج کے لیے لوگ آتے تھے ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا اور وہ ساری چیزیں، خانہ کعبہ کی چابی، یہ سارے کے ساری بنو ہاشم. اور دوسری طرف وہ تھے، اور شروع سے ان میں راولری چل رہی تھی، تھوڑی نہ بہت ان کی آپس میں کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی. اور وہ چلتے چلتے اب زین العابدین، جب آپ دیکھیں کہ کوفہ والوں نے 122 ہجری، یہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری کا پہلے ہی مہینہ تھا نا محرم. 122 ہجری میں زین العابدین کے ساتھ اگین سیم چیز واقعہ ہوا. زین العابدین کو بھی انہوں نے ایسے خط لکھے، ان کو بلایا، وہ مدینہ میں تھے، ان کو بلایا کہ نہیں آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے دوسروں کے ساتھ لڑیں گے. کیونکہ زین العابدین بھی جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابو بکر اور عمر کے
बारे में उनके लिए बुरा जैसे बोलते थे, ये आप ऐसे उनके बारे में बात करें, तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो सहाबा रसूल थे, मैं कैसे उनको बुरा कर सकता, मेरी तो जंग उमैया के साथ है, बनु उमैया के साथ है, मैं तो उनके लिए आया। तो इन्होंने वहाँ भी इनकार कर दिया कि ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो हम फिर आपके साथ मिलकर जंग भी नहीं करेंगे। अब्बासियों का दौर था, अब्बासी फिर आए और उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद कर दिया। और अब उसके बाद इनका एक फ़िरका बना था, ज़ैदी शिया जो थे, ये यमन के हैं। ज़ैदी शिया जो है ना, ये किसी सहाबा को बुरा नहीं कहते, ये बहुत क्लोज टू वही हैं जैसे हम लोग अपनी हमारी जो हिस्ट्री हम इस पे हम बिलीव करते हैं, इसी तरह से ये भी उसी तरह से बिलीव करते हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री थी जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम हक़ का साथ देने वाले हो जाएं और हम बातिल के साथ जंग कर सकें। और हक़ और बातिल ज़रूरी नहीं है कि ये जंगों में होना है, हमारे इर्द गिर्द जो हक़ है, हमारे इर्द गिर्द जो बातिल है, हम उसके लिए खड़े हो जाए। मेरा और आपका यही तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको फ़रीज़ा दिया है। और वो फ़रीज़ा क्या है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर। वो करबला के ज़माने में भी तो यही हुक्म था ना। इसी एक बात की बिना पर तो इमाम हुसैन खड़े हुए थे और बुराई को रोकने के लिए ही वो निकले थे और उन्होंने अपनी जानें दे दी थी। आज मेरे और आपके लिए भी इमाम हुसैन से कोई छोटा हुक्म तो नहीं है। कुरान तो मेरे लिए भी वैसे ही है जैसे इमाम हुसैन के लिए था, मेरे लिए भी वैसे ही है जैसे अहले बैत के लिए था। तो मैं आज क्या कर रही हूँ, मैं आज बुराई अपने आँख से देखती हूँ। मैंने तो वो अराउंड जितनी भी बुराइयां उनको इतना नॉर्म कर दिया कि वो बुराइयां कोई नहीं लगती हैं। आज भी देखे यजीद आज भी है, वो सिस्टम यजीद हो गया, तो फिर उसके खिलाफ जो हुसैनियत है वो तो आएगी ना। हम मुसलमान हैं, मैं और आप देखिए कि हमारा कितना बड़ा काम है कि हम इस वाक़े से ये सीखें कि हमने खड़े होना है हक़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।